دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یوٹیوب چینل دین کی معلومات پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفیۃ الحدیث کا اردو ترجمہ حدیث نمبر سیریل کے ساتھ۔ ابواب الزکاۃ، زکوٰۃ کا بیان۔ باب ما جاء ان الزکاۃ فریضۃ ورکن ثالث من ارکان الاسلام۔ اس بات کا بیان کہ زکوٰۃ فرض ہے اور اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ حدیث نمبر 495 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، رواه البخاري ومسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا بے شک آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو کتاب والے ہیں، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ملی ہے، یعنی کہ عیسائی یا یہودی، عیسائیوں کو جو ہے انجیل ملی ہے اور یہودیوں کو توریت۔ تو تم ان کو بلانا، یعنی تم ان کو دعوت دینا اس بات کی کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر اگر وہ لوگ اس سلسلے میں بات کو مان لیں، یعنی وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس سلسلے میں بھی بات کو مان لیں، یعنی کہ اس کو تسلیم کر لیں، تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریب لوگوں پر لوٹائی جائے گی۔ پھر اگر اس سلسلے میں بھی وہ بات کو مان لیں، یعنی اس کو بھی تسلیم کر لیں، تو تم بچنا ان کے بہترین مال سے، یعنی کہ زکوٰۃ کے نام پہ تم ان کے بہترین مال نہ لے لینا، اچھے مال، اور مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں سب سے پہلے غیر مسلم کو توحید کی دعوت دینی چاہیے، پھر اگر وہ اس کو تسلیم کر لے تو اس کو 5 نمازوں کے بارے میں بتانا چاہیے، پھر وہ اس کو بھی مان لے تو پھر اس کو زکوٰۃ کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں ایک خاص اصول اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، یہ جو جملہ ہے نا، تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، اس پر آپ غور کریں کہ زکوٰۃ جو ہے ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں پہ لوٹائی جائے گی۔ تو اس سے ایک رسول ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس علاقے کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے اسی علاقے کے غریبوں پہ اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بمبئی کی زکوٰۃ دلی کے غریبوں پہ خرچ کی جا رہی ہے نا،
تو جس شہر کے غریبوں مالداروں سے لی جا رہی اسی شہر کے غریبوں پر خرچ کی جانی چاہیے. ہاں وہاں اگر کوئی غریب ہی نہ ہو تب جو ہے دوسرے شہر پہنچائی جانی چاہیے. اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو زکوٰۃ ان کے اصل حقداروں تک پہنچ سکے گی، کیونکہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو جان سکتے ہیں کہ وہ غریب ہیں کہ نہیں. دوسری جگہ کے لوگوں کو ہم نہیں جان سکتے کہ وہ غریب ہیں یا نہیں ہیں. اب باہر کے لوگ آتے ہیں ہم سے چندہ کرنے کے لیے اور وہ لوگ لے جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ صحیح جگہ پر لگا رہے ہیں نہیں لگا رہے ہیں، جن کے لیے وہ لے جا رہے ہیں وہ مستحق ہیں یا نہیں. لیکن ہمارے آس پاس بہت سارے ہمیں لوگ ایسے مل جائیں گے کارخانے کے اندر، کمپنی کے اندر، ہوٹل کے اندر، جن کی تنخواہیں کم ہیں، جو غریبی کی وجہ سے جن کی بیوی بھی کام کر رہی ہے، بچے بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں دن رات. تو ہمیں ان پہ خرچ کرنا چاہیے جنہیں ہم جان رہے ہیں کہ ہاں یہ غریب ہے. باب ما جاء فی اثم من لم یؤدی زکاتہ. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ کا بیان، یعنی زکوٰۃ ادا اگر نہیں کرو گے تو اس کا کیا گناہ ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے. حدیث نمبر 496 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له. یہاں پر جو ہے حدیث میں یہ مالہ کا لفظ چھوٹ گیا ہے، یہاں پر ہے مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع له ذبیبتان یطوقه یوم القیامت ثم یأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم طلع ولا يحسبن الذين يبخلون الى آخر الآية. رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے لیے اس کا مال، یہ معلوم کا لفظ یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے، یہاں پر ایک لفظ معلوم بھی ہے، تو اس کے لیے اس کا مال قیامت کے دن ایسے گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا جس کے اوپر جو ہے 2 سیاہ نقطے ہوں گے جو اس کے زہریلا ہونے کی علامت ہوں گی، اور قیامت کے دن اس سانپ کو اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑے پکڑے گا. یہ لہزمتئی کا مطلب انہوں نے جو ہے بریکٹ میں بتایا شدق کہتے ہیں جبڑوں کو. تو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. کنز کہتے ہیں خزانے کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی دلیل کے طور پہ جو قرآن پاک میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اخیر تک. باب ما جاء ان الزکاة تطہر وتزکی المال الباقیہ. اس بات کا بیان کہ زکوٰۃ باقی مال کو پاک و صاف اور مزکہ کر دیتی ہے. حدیث نمبر 497 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية كبر ذلك على المسلمين فقال عمر أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث وذكر كلمة لتكون لمن بعدكم فقال فكبر عمر ثم قال ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالح إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. رواه أبو داود. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت والذین یکنزون الذهب والفضة نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی
تو یہ آیت جو ہے مسلمانوں پر بہت گراں گزری، یعنی اس کی وجہ سے بہت گھبرانے لگے کہ بھئی یہ تو سونا چاندی ہم تجارت کریں گے تو ایسے سونا چاندی جمع کریں گے، جمع نہیں کریں گے تو پھر مزید کاروبار کیسے کریں گے، کبھی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے پیسوں کی، اور سونا چاندی جمع کریں گے تو یہ گناہ ہے، کیا کریں اب؟ تو حضرت عمر نے کہا میں تمہاری اس پریشانی کو دور کروں گا. تو وہ چلے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ پر یہ آیت بہت گراں اتر رہی ہے، یعنی اس کی وجہ سے وہ بہت گھبرا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے زکوٰۃ فرض ہی اس لیے کی ہے تاکہ تمہارا بقیہ مال جو ہے وہ پاک و صاف ہو جائے. یعنی اگر آپ زکوٰۃ ادا کر دو گے تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کو فرض کیا ہے، یعنی میراث کے جو احکام ہے وہ اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ یہ مال جو ہے تمہارے بعد جو ہے دوسروں کے لیے ہو سکے، دوسرے اس کے مالک بن سکے. راوی کہتے ہیں یہاں پہ کہ فرض الموارثہ کے بعد آپ نے ایک کلمہ اور ذکر کیا تھا جس کو یہ بھول گئے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت عمر، راوی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی. پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بہترین خزانے کے بارے میں؟ کہ بہترین خزانہ وہ نیک عورت ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی بات کو مانے، اور جب وہ اس سے غائب رہے تو وہ عورت اپنی حفاظت کرے. مطلب شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، اور وہ خود شوہر کی عزت خود اپنی حفاظت کرے. مطلب